کیوں یہ ایسا لفظ ہے جو ہم سب نے زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر اللہ سے بولا ہے۔ یا اللہ میں ہی کیوں، یا اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، یا اللہ اس کے ساتھ ایسا کیوں نہیں، یا اللہ یا پھر میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں، کیونکہ ہم نے کبھی قدر اللہ پہ یقین رکھا ہی نہیں، ہم نے کبھی اللہ کے فیصلوں پر اور اللہ کی ٹائمنگ پر بھروسہ رکھا ہی نہیں، ہم نے کبھی یہ بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ جو دروازہ اللہ نے بند کر دیا ہے اس دروازے کو ہم جتنے مرضی دھکے دے لے اس نے تب تک نہیں کھلنا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہونا۔ اسی طرح جو دروازہ اللہ نے ہمارے لیے کھولا ہے اسے ہم جتنا مرضی بند کرنے کی کوشش کر لے اس نے تب تک بند نہیں ہونا جب تک اللہ نے نہیں چاہنا۔ ہم کیا کرتے ہیں جب اللہ ہم پر کوئی دروازہ کھول دیتا ہے جس سے ہم گزرنا نہیں چاہتے تو ہم ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں، ہم یہ کوشش کرنے لگتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارے سامنے سے وہ دروازہ ہٹ جائے، ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے اور ہمیں لگتا ہے کہ آنکھیں بند کر لینے سے وہ کھلا ہوا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ دروازہ تب تک بند نہیں ہونا جب تک آپ اس سے گزر نہیں جاتے۔ معاملہ بڑا آسان اور سادہ سا ہے، آپ خود اپنی مرضی سے ہمت کر کے اگر اس دروازے سے نہیں گزریں گے تو اللہ آپ کو گھما پھرا کر آپ ہی کے راستوں سے واپس آپ کو اسی دروازے تک لے آئے گا، یعنی آپ کے پاس اللہ کے فیصلوں کو ماننے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جو دروازہ اللہ نے آپ پر بند کر دیا ہے آپ اسے توڑنے کی کوشش کریں، آپ اسے زبردستی دھکوں سے کھولنے کی کوشش کریں، آپ اس کے سامنے بیٹھ کر گڑ گڑائیں، آپ اس کے سامنے روئے، پھر بھی وہ تب تک نہیں کھلنا جب تک آپ اللہ پہ توکل رکھنا نہیں سیکھ جاتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ بند دروازے کبھی نہیں کھلتے، بلکہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بند دروازوں پر بس ایک محدود مدت تک ہی دستک دینی چاہیے۔ آپ اس بند دروازے کے سامنے بیٹھے جو اللہ نے آپ پر بند کیا ہے، آپ اللہ سے پورے یقین کے ساتھ اس دروازے کو کھلنے کی التجا کریں، لیکن اگر وہ دروازہ بار بار مانگنے کے بعد بھی نہ کھلے تو یہ قبول کرنے جتنا تو توکل رکھے کہ یہ دروازہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے اس سے بھی خوبصورت اور بہترین دروازہ آپ کے لیے چن رکھا ہے، آپ کو بس اس بند دروازے کے سامنے سے اٹھ کر چلنا ہے، جہاں بھی آپ کو اللہ لے چلے۔ آپ نے ضد نہیں کرنی، آپ نے اپنی ساری زندگی اس ایک بند دروازے کے لیے خراب نہیں کرنی۔ جب آپ کو اللہ پر توکل رکھنے کا کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دعا میں کوئی طاقت نہیں یا آپ دعا کرنا چھوڑ دیں، بلکہ آپ کو صرف یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک محدود وقت تک کوشش بھی کرے اور دعائیں بھی، لیکن پھر جب اس وقت تک بھی کوئی حل نہ نظر آئے تو اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ آپ کو اپنے فیصلے پہ مطمئن ہونے کی ہمت و توفیق دے اور آپ کے دل کو اس راستے پر موڑ دے جو آپ کے لیے بہتر ہے، اور اب خود کو ان چیزوں کے لیے حلقان نہ کرے جو آپ کے ہاتھ و زندگی سے نکل گئی ہے۔ اللہ جو بھی کرتا ہے آپ کی بہتری کے لیے ہی کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عنقریب آپ کو آپ کا رب کچھ ایسا عطا کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اگر آپ آج یہ آیات پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک نشانی ہے۔ آیات کا مطلب ہی نشانی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بنا کسی وجہ کے ہمیں اپنی آیات نہیں پڑھواتا، اللہ کے ہاں ہماری کہانیاں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کہ ہمیں کیا دینا ہے، کیا نہیں دینا، اور کیا کس مرحلے سے گزار کے دینا ہے۔ ایسے میں یہ آیات اگر آپ کے سامنے آئی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد کچھ ایسا عطا کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ چیز نہ ہو جس کی آپ کو بہت خواہش ہو۔ ہم خواہشیں اپنی خوشی تلاش کرنے کے لیے کرتے ہیں، جب یہ ملے گا تو ہم خوش ہو جائیں گے، مگر
یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ وہ عطا کریں گا کہ آپ خوش ہوں گے، بلکہ راضی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ راضی ہونا خوش ہونے سے مختلف ہوتا ہے۔ خوشی کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، اس کے کھونے کا خوف رہتا ہے۔ رضا ایسی نہیں ہوتی، رضا دل کے مطمئن ہو جانے کا نام ہے، رضا دل کے سکون کا نام ہے۔ اگر آپ کا دل کسی مسئلے کی وجہ سے بے چین ہے، اس میں اضطراب ہے، تو یقین رکھے اللہ تعالیٰ جلد کچھ ایسا کریں گا کہ آپ کا دل راضی ہو جائے گا۔ ایسے میں اگر اللہ نے آپ کو یہ خوشخبری دی ہے تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ یہ پوسٹ پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد ایک دفعہ آنکھیں بند کر لیں، دل میں اپنی تمام محرومیوں اور قدرتی آزمائشوں کو لائے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اے اللہ، میں آپ سے اور آپ کے دیے گئے امتحانوں سے راضی ہوں۔ آپ جس حال میں بھی رکھیں، آنکھ آنسو بہائیں گی لیکن زبان شکوہ نہیں کریں گی۔ اللہ میں راضی ہوں، آپ بھی مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر آپ نہیں راضی تب بھی یہ کہہ کے دیکھے، عنقریب آپ کی زندگی میں ایسی نعمت عطا ہوگی کہ آپ واقعی راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔